قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصری تعلیم یا فکری غلامی۔ ہم سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرے۔ اسی مقصد کے لیے والدین عصری تعلیم پر بھی زور دیتے ہیں، مگر اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم صرف ڈگری لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ اور نظریہ بھی منتقل کرتی ہے، اور اگر یہ نظریہ ایمان کے خلاف جا رہا ہو تو یہی تعلیم بگاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ایک ذاتی تجربہ ہے۔ میری بیٹی گزشتہ 4 سال سے ایک مشہور اسکول کے اندر پڑھ رہی ہے۔ تعلیم اچھی ہے، نظم و ضبط بھی قابل تعریف ہے، مگر دل کے ایک کونے میں ہمیشہ یہ خدشہ رہا کہ کہیں اسکول کا ماحول، وہاں کی سوچ اور نظریات اس کے دین پر اثر انداز نہ ہو جائیں۔ اسکول مکمل طور پر لڑکیوں کی اسکول ہے، مگر گزشتہ سال نئی پرنسپل کے آنے کے بعد حالات بدلنے لگے۔ میری بیٹی ہمیشہ حجاب اور مکمل پردے کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی، اسکارف اوڑھا کرتی ہے، اسکول کی اسکرٹ کے نیچے لیگنز پہنتی تھی۔ 3 سال تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر پچھلے چند مہینوں سے اساتذہ نے بے حد دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ لیگنز کی اجازت نہیں ہے۔ ابتدا میں نے صبر کیا، مگر آخر کار پرنسپل نے مجھے بلا ہی لیا۔ جب میں ان سے ملا تو بات کی شروعات ہی تن سے ہونے لگی۔ وہ بولی، واہ آپ تو مولوی ہیں۔ پھر ایک لمبی بحث چھیڑ دی گئی، مذہبی، حجاب، خواتین کی آزادی اور مسلمانوں کی پسماندگی پر۔ ان کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ صرف نظم و ضبط کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی مخالفت بھی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ وہ خود کبھی مسلمان رہ چکی تھیں، مگر دین سے منہ موڑ کر اب سسٹر بن چکی ہیں۔ یہی واقعہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دل و دماغ میں کس قدر زہر رچا بسا ہے۔ بہرحال 1 گھنٹے سے زیادہ وہ مجھ سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتی رہی۔ دراصل ان کی باتوں میں جو تلخی اور سختی تھی وہ کسی علمی اختلاف کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں چھپے غصے اور تعصب کی جھلک تھی جو ان کی زبان سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتا رہا اور پھر پورے تحمل، علم اور وقار کے ساتھ ایک اعتراض کا جواب دیا، وہ بھی انہی کی زبان یعنی انگریزی زبان میں۔ الزامی طور پر یہ نکتہ بھی اجاگر کر دیا کہ جن لوگوں کی زبان پر ہمیشہ آزادی رائے اور برداشت کے نعرے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے عقائد اور نظریات کے معاملے میں اتنے غیر روادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے موقع پر خود ان کی کتابوں کے حوالے پیش کیے، اعداد و شمار سے حقائق واضح کیے،
اسلام اور مسیحی تہذیب میں موجود اخلاقی اور انسانی قدروں کی یکسانیت کو بھی بیان کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ خود عیسائیت کس طرح سیکولرزم، ماڈرنزم اور لبرلزم کی زد میں آ کر اپنی اصل دینی اور اخلاقی اقدار سے کٹ چکی ہے۔ اب ان کے چہرے کا غرور ماند پڑ گیا، پھیکا پڑ گیا۔ گفتگو کے آخر میں وہ بولی، "You seem to be a very learned person." میں نے مسکرا کر کہا، "Perhaps no you know, not every Maulvi is ignorant." یہ وہی پرنسپل تھی جو ابتدا میں کہہ رہی تھی، یا تو مذہب چنو یا تعلیم چنو، بچی کی ٹی سی لے لو۔ مگر اسی گفتگو کے اختتام پر وہ نہایت عزت اور احترام سے پیش آنے لگیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اسی اسکول میں میری بیٹی کے ساتھ 8 بچیاں عزت کے ساتھ لیگنز پہن کر اپنی اخلاقی اور دینی قدروں پر قائم رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا کہ اگر والدین اپنی بیٹیوں کے حالات سے باخبر نہ رہیں، اگر وہ وقت پر قدم نہ اٹھائیں، تو یہ نام نہاد لبرلز ان کے ایمان، شرم و حیا اور تہذیب کو بہا کر لے جائیں گے۔ مگر جب انسان علم و وقار، دلیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر میں خوش آمد کرتا، معذرت خواہ لہجے اختیار کرتا یا اپنی تہذیب سے پیچھے ہٹتا تو نتیجہ شاید الگ ہوتا، مگر ادب کے ساتھ مضبوطی دکھانے سے ہی عزت ملتی ہے۔ ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی گہرا احساس ہوا کہ مخاطب کی زبان سے واقف ہونا، اس کی تہذیب اور تعلیمات کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر میں اس موقع پر اردو میں گفتگو کرتا تو شاید وہ مانوس نہ ہوتی، کیونکہ ان کے بقول مولویوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ مگر جب میں نے انہی کی زبان میں علمی اور پر اعتماد انداز سے بات کی تو ان کے تاثرات بدلنے لگے اور لہجے کی سختی آہستہ آہستہ احترام میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عصری تعلیم ضروری ہے، مگر ایمان کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تعلیم کا مقصد ترقی نہیں بلکہ تربیت ہے، اور اگر تربیت ایمان سے خالی ہو تو چاہے ڈگریاں جتنی بھی ہوں، انجام خسارے کا ہی ہوگا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔